ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ حاضرین گرام قدر، پروردگار عالم نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا ہے اور اپنی ملوکیت کا اعلان کیا ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں اور میں ہی اس ملک کا مالک ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت مند ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ آزمائے گا اور اس آزمائش میں وہ دیکھے گا کہ کس نے بہترین عمل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان پروردگار عالم کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور پروردگار عالم نے اس سے تقاضا کیا ہے کہ اس میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ جو بہترین عمل کرنے والا ہے وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی صاحب عزت اور شرف ہے اور وہی بڑا بخشنے والا اور مہربان۔ عزیزان گرامی، انسان کو اس کائنات میں پروردگار عالم نے بھیجا ہے اور تاج اشرفیت نوازا ہے کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، اور اس تاج اشرفیت کے ساتھ انسان اس کائنات میں آیا ہے، اور آنے کے بعد اعلان ربوبیت ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو بلند کیا تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا، اور اس نے اپنے آپ کو اگر پست کیا تو جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ یہ عزیزان گرامی انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ مختار ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلند کرے اور اتنا بلند کرے کہ فرشتوں سے افضل ہو جائے، یا اپنے آپ کو اتنا پست کرے کہ جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جب انسان اپنے آپ کو بلند کرتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اگر زبان سے نکل جائے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو جنت کا رضوان بے چین ہو جاتا ہے کہ ہم زمین کی طرف چلے آئیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسان سے تقاضا کیا ہے کہ وہ آزمایا جائے گا، اور جب وہ آزمایا جائے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس نے بہترین عمل انجام دیا یا نہیں انجام دیا۔ اب عزیزان گرامی، انسان نے عالم ارواح میں جو اقرار کیا ہے اللہ کی ربوبیت کا، مصطفیٰ کی رسالت کا، علی کی ولایت کا، اسی کے اوپر انسان کو ثابت قدم رہنا ہے۔ جو اس نے اقرار کیا ہے عالم ذر میں، یہ انسان اقرار کر کے آیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، مصطفیٰ میرے رسول ہیں اور علی میرے ولی ہیں۔ اب اس کائنات میں آیا ہے تو وہی آزمایا جائے گا۔ اس کو کیا آزمایا جائے گا کہ اللہ کے ربوبیت کے اوپر اس کے قدم جمع ہونے چاہیے،
مصطفیٰ کی رسالت کے اوپر اس کے قدم جمع ہونے چاہیے، علی کی ولایت کے اوپر اس کے قدم جمع ہونے چاہیے۔ عزیزان گرامی، کوئی نیا سوال نہیں کیا جائے گا، یہ توجہ رکھیے گا۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا سبق آئے گا اور اس کا امتحان انسان کو دینا ہے، کوئی نیا سبق آنے والا نہیں۔ جو سبق اس نے عالم ارواح میں یاد کیا ہے، اسی سبق کا امتحان اس کائنات میں ہوگا، آزمایا جائے گا، یعنی انسان کو بار بار یہ دیکھا جائے گا، یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ انسان نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے یا نہیں کہا، بس اتنی بات ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان نے جو اقرار کیا ہے اللہ کے ربوبیت کا، تو تم نے جو عالم ذر میں اقرار کیا ہے، تم اس کائنات میں ثابت قدم ہو یا نہیں؟ تم نے اقرار کیا ہے مصطفیٰ کی رسالت کا، تو تم اس کائنات میں ثابت قدم ہو یا نہیں؟ تم نے اقرار کیا ہے علی کی ولایت کا، تو تم اس کائنات میں ثابت قدم ہو یا نہیں؟ صرف اتنا مرحلہ ہے کہ انسان ثابت قدم ہے یا نہیں ہے، کہ وہ اس ربوبیت پہ قائم ہے یا نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کے قدم جمع ہیں یا نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ ثابت قدم ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ثابت قدم ہے تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ توجہ فرمائیں تو انسان کی جو منزل ہے وہ عظیم اور بالا ہے، اور اس کو پروردگار عالم نے اپنا بہترین مخلوق قرار دیا، اور اس کی تمام باتوں کو سننے کے لیے آمادہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر جائے اور اپنے رب سے گفتگو کر لے، صرف اتنی سی بات ہے، باقی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر جائے اور اپنے رب سے باتیں کر لے اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے آپ کو تسلیم کر دے، صرف یہی بات۔ اسی لیے ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اور اپنے منزل کو اس نے بلند کیا تو یہ کیا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے، اور اگر اپنے آپ کو گرا دیا تو کیا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، اس مرحلے پہ آ جائیے کہ جب انسان آیا اور آنے کے بعد اس نے ربوبیت کا اقرار کیا اور اللہ کے حضور اس نے حاضری دی، توجہ کر لیجئے گا، اللہ کے حضور اس نے حاضری دی، اور جیسے ہی اس نے اذان کہی، روایت میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کا ثواب کیا ہے تو لوگ تلوار نکال لیں کہ میں اذان پہلے دوں گا۔ اس کے اوپر آپ غور کریے گا کہ اس نے گلدستہ اذان پر اذان دیا، اور اذان دینے کے بعد اس نے اقامت کہی، اور اذان و اقامت کے ساتھ اس نماز کو پڑھا، یعنی اذان اور اقامت کے ساتھ اس نماز کو پڑھا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی نماز پڑھیں گے، اور توجہ کریے گا کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی نماز پڑھیں گے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمل کو کئی گنا بڑھا دے۔ اور صرف یہ نہیں، انسان جب آیا
گلدستہ اذان پر اذان دی، اقامت کہی اور نماز پڑھی، تو انسان کیا ہے؟ انسان متزلزل ہے، انسان لرزہ برندام ہے، انسان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب اس نے اسی عمل کو انجام دیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل قرار کس کو دیا ہے؟ فرشتوں کو دیا۔ آپ غور کریے گا کہ اب یہ نماز پڑھے گا، اس کا نعم البدل اللہ نے کس کو قرار دیا؟ فرشتوں کو قرار دیا، یعنی ساتھ میں فرشتے بھی اس نماز کی ادائیگی کریں گے تاکہ اس کے ثواب میں اضافہ ہو جائے اور یہ اجر میں زیادہ قرار پائے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ آپ توجہ کریے گا کہ صرف یہ ہے، یہ مرحلہ جب کوئی انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ فرشتے معین کرتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھے تو فرشتے معین ہوتے ہیں تاکہ یہ فرشتے بھی اس کے لیے استغفار اور توبہ کرتے رہیں۔ یعنی یہ انسان کیا ہے؟ انسان کی کوئی حیثیت اور وقات نہیں ہے اس کے عمل کی، تو اس کے ذریعے سے نعم البدل پروردگار عالم نے قرار دیا کہ فرشتے اس کے لیے استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مرحلہ کہ انسان کیا ہے؟ عمل کو انجام دے گا اور قرآن مجید کیا ہے؟ پڑھے گا تو وہ فرشتے نعم البدل قرار پائیں گے۔ پھر مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان جب آگے کے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اسی چیز کا پھر تذکرہ ہوتا ہے کہ انسان جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے تو کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ اللہ فرشتوں کو خلق کرتا ہے کہ جو اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، اس کی طرف سے طلب توبہ کرتے ہیں رب جلیل کی بارگاہ میں۔ یعنی انسان خود کیا ہے؟ قاصر ہے، اور انسان جب قاصر ہے تو کیا ہے؟ فرشتوں کا اس کا نعم البدل قرار دیا گیا ہے کہ فرشتے اس کی طرف سے عمل کو انجام دیں۔ روایت یہاں تک یہ ہے کہ جب کوئی انسان جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے مریض ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تشییع میں آتے ہیں اور تا قیام قیامت اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ نظام ہے، نظام پروردگار۔ جب کوئی انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ ایک طائر کو خلق کرتا ہے جو تا قیام قیامت اس تسبیح میں مشغول رہتا ہے، اور اس کا اجر اس پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی صرف سبحان اللہ کہنے کی اتنی عظمت ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ توجہ آپ فرمائیں کہ یہ تمام نظام ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ یکم رمضان المبارک کی شب میں جو دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے تو اللہ 70,000 ملائکہ کے ذریعے سے اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کرواتا ہے۔ اب آپ توجہ کریے کہ کیا ہے؟ انسان اعمال میں قاصر ہے کہ عمل وہ انجام نہیں دے سکتا ہے، اس عمل کے بدلے میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ نظام قائم ہوتا ہے کہ نعم البدل اس کا قرار ہو۔ یعنی ہمارے عمل میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے عمل میں
کمیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے عمل کے اندر خلوص نہیں پایا جاتا ہے، ہمارے عمل کے اندر رضا نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے عمل میں بہتری پیدا ہو سکے اور ہمارا عمل بلند ہو سکے، کیونکہ ہم نے جب کسی عمل کو انجام دیا تو اس عمل کے عوض میں پروردگار عالم نے فرشتوں کو معین کیا کہ جو اس عمل کو انجام دیتے رہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں ثواب جڑتا جائے۔ توجہ کریے گا، ہمارے نامہ اعمال میں یہ ثواب جڑتا جائے۔ جب ایک انسان کے لیے بات ہوتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں، مسرور ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے نعم البدل فرشتے کو قرار دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ اور روایت یہ کہتی ہے کہ ایک جنگ میں علی نہیں گئے، اور جب علی جنگ میں نہیں گئے اور سرکار مصطفیٰ اس جنگ سے پلٹے تو علی کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ اصحاب نے اعتراض کیا، آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، اصحاب نے اعتراض کیا کہ علی جنگ میں نہیں گئے تھے پھر بھی مال غنیمت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ سرکار مصطفیٰ نے کہا، تم نے ایک گھوڑے سوار کو نہیں دیکھا جو بار بار حملہ کر رہا تھا اور بار بار میرے پاس آ رہا تھا، بار بار حملہ کر رہا تھا اور بار بار میرے پاس آ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ حملہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہے اور اس کی غنیمت علی کو دینا۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ایکم احسن عملا کہ بہترین عمل، انسان کیا ہے؟ بہترین عمل، اور بہترین عمل کیا ہے؟ صرف اور صرف ارادے کا نام ہے۔ انسان ارادہ کر لے، ارادہ جب وہ کر لے گا تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی، آپ توجہ کرتے جائیے گا کہ ارادے کے اوپر ہے کہ انسان ارادہ کر لے، ارادہ کہ ہم اپنے ارادے پہ ثابت قدم ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر اپنے پیر کو جمائے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کے اوپر اپنے پیر کو جمائے ہوئے ہیں، علی کی ولایت کے اوپر اپنے پیر کو جمائے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انفاسکم تسبیح، تمہارے سانسیں تسبیح ہو جاتی ہیں اور تمہارا سونا تسبیح ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس مہینے میں انسان اگر سوئے تو وہ یہ جو سانسیں ہیں وہ تسبیح ہو جاتی ہیں، عام انسان کی تسبیح ہو جاتی ہیں۔ ایک عام انسان کی سانسیں تسبیح ہو جاتی ہیں اور ظاہرہ تسبیح پڑھے اور فرشتے آئیں گہوارے جنبانی کریں۔ توجہ کریے گا کہ ہمارے جو انفاس ہیں وہ تسبیح ہو جاتی ہیں اس مہینے میں انسان کی۔ ہماری کیا حیثیت، نہ ہمارے قول کا پتہ ہے، نہ فعل کا پتہ ہے، نہ خلوص کا پتہ ہے، لیکن ہم اتنے معتبر ہو جاتے ہیں اس مہینے میں آنے کے بعد کہ ہماری سانسیں تسبیح ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہرہ جب تسبیح پڑھتی ہیں تو فرشتہ آتا ہے، وہ شرف سمجھتا ہے کہ وہ حسنین کے جھولے کے گہوارہ جنبانی کرے۔ صلوات بھیجئے محمد والا۔ تو یہ انسان کے لیے شرف و کرامت ہے رب جلیل کی طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو بلند کرے گا تو اتنا بلند ہو جائے گا کہ اس کی سانسوں کو ہم تسبیح بیان کر دیں گے کہ اس کی یہ عظمت پائی جاتی ہے، یہ بلندی پائی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان صرف اور صرف اس مرحلے میں اگر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے گا کہ وہ
اللہ کی اس توحید کے اوپر قائم ہے، متزلزل نہیں ہے، کسی بھی عالم میں اس نے اپنے قدم کو جمائے رکھا ہے، تو یقیناً کامیابی اور کامرانی اسی کے لیے ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیے یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ ہمارے جیسا انسان اگر روزہ رکھ لے گا تو اللہ نے جنت کا ایک دروازہ قرار دیا ہے، اس کا نام ہے ریان۔ انسان کیا ہے؟ ضیوف الرحمان قرار پایا ہے، اور جنت کے ایک دروازے کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو اہل صیام ہوں گے۔ جنت کا ایک اسپیشل گیٹ ہے اور اس کا نام ہے ریان، اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف کون داخل ہوگا؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے روزے رکھے، بھوکے رہے۔ ہر عبادت کا اپنا سلیقہ طریقہ ہے۔ نماز اس لیے فرض ہے کہ استکبار ختم ہو جائے، تم زمین کے اوپر ایٹھ کے نہ چلو، اور توجہ کریے گا، غرور اور نخوت ختم ہو جائے۔ تم اپنی اس پیشانی کو جب اس خاک پر رکھ دو گے تو تم نے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کو غرور و تکبر پسند نہیں ہے۔ غرور و تکبر، انسان اپنے اس زمین کو بار بار اس کی بارگاہ میں اس لیے خم کرتا رہے تاکہ استکباریت ختم ہو، غرور ختم ہو، نخوت ختم ہو، کیونکہ ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نے اپنے سر کو رکھا ہوگا، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہم تب سب سے خراب آدمی ہیں۔ انا عبدک الضعیف، کمزور، ذلیل، حقیر، تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اور اب تیرا کام ہے کہ تو مجھ کو اپنا لے۔ اب عزیزان گرامی، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ روزہ صوم کیوں ہے؟ صوم کیا ہے؟ اخلاص کے لیے، کہ انسان مخلص ہو جائے۔ روزہ رکھتا ہے تو کسی کو بتاتا تو نہیں ہے کہ ہم روزے ہیں، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، گلے میں پھندا پڑ رہا ہے، لیکن پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، بھوک سے وہ کلیجہ اس کا کباب ہو رہا ہے، لیکن وہ ان تمام مشکلات کو برداشت کر رہا ہے۔ کس لیے؟ صرف اپنے رب کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے اس نے اپنی آپ کو اس مشکل میں ڈالا کہ اس کی زبان خشک ہو رہی ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، حلق میں پھندا پڑ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، اور بھوک سے جگر کباب ہو رہا ہے، لیکن ان تمام مشکلات کو وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے تاکہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، جب انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دیا ہے، اس لیے اس کی سانسیں تسبیح ہو گئی ہیں، اور ہم نے ہر لمحہ اس مہینے میں اس کے لیے قرار دیا ہے کہ اس کی دعاؤں کو ہم قبول کر لیں گے، اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ رکھیں گے جس کا نام ہے ریان۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے مغرب ہوئی افطاری کھا لی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا، افطار کے وقت کوئی یتیم آیا اور دق الباب کیا کہ میں بھوکا ہوں، آپ نے جو کھایا اپنا مال کھایا، لیکن یہ وہ
روٹی ہے جو قرض لے کے آئی گئی ہے. یہ گیہوں قرض کا ہے اور اس سے روٹی بنی ہے. اور روٹی بننے کے بعد یتیم آیا, روٹیاں دے دی گئی. پھر روزے رکھے گئے, دوسرا دن آیا, پھر روزے رکھے گئے. اور پھر جب مغرب کا وقت آیا, آپ نے افطار کر لیا, ہم نے ہاتھوں میں خرما لیا, رب کے بارگاہ حاضر ہوئے کہ خدایا ہمارے اس اعمال کو قبول فرما, ہماری مغفرت فرما, ہم کو تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما, ہماری تمام دنیاوی حاجات قبول فرما. ہم نے دعا کی اور اس کے بعد افطار کر لیا. یعنی آپ نے یہ زحمت جو فجر سے لے کر مغربین تک کی وہ ختم ہو گئی, آپ نے افطار کیا, لیکن یہاں پھر جب قلباب ہوا مسکین آ گیا. توجہ کریے گا کہ روٹی کیا ہے, یہ جو روٹی آئی ہے اس کا گیہوں قرض کے طور پہ آیا. سمجھیے کہ کیا عظمت ہے. ہم نے روزہ رکھا ضیوف الرحمان قرار پائے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے نفسوں کو تسبیح قرار دیا ہے اور ہم تمہارے لیے یہ اجر معین کرتے ہیں کہ تم نے جو فجر سے لے کے مغربین تک زحمت کی ہے, تمہارے لیے کہ اسپیشل دروازہ بنائیں گے ریان, اس میں سے ہم تمام اپنے بندوں کو داخل کریں گے جنہوں نے روزے رکھے. یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جو روزے رکھ رہے ہیں, افطار نہیں کر رہے. تیسرا روز آیا, پھر روزہ رکھا, اور جیسے ہی مغربین کا وقت آیا افطار کے مرحلے میں داخل ہوئے, پھر دق الباب. اسیر آیا ہے, مانگنے والا پھر آ گیا, سائل آ گیا. توجہ کریے گا, سائل آیا, ڈک الباب کیا, پھر روٹیاں دے دی گئیں. تم مانگنے والے ہو, توجہ کر لیجئے گا, تم مانگنے والے ہو اس لیے ہم دے رہے ہیں. اور ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ جو روٹی ہے اس گیہوں کی ہے جو قرض سے لایا گیا ہے گیہوں. آپ توجہ کریے گا, ایک دن ہم یہ کر لیں گے لیکن دوسرے دن کہیں گے کہ ہم قرض لائے ہیں, پہلے ہم اپنا دیکھیں گے. ہم اسی لیے ریان, آپ اپنے مال سے سحر کر رہے ہیں, اپنے مال سے افطار کر رہے ہیں, اس لیے آپ کے لیے جنت کا دروازہ ریان ہے. اور وہ قرض سے گیہوں لا کے روٹیاں دے رہے ہیں, اس لیے ان کو جنت کا مالک بنایا گیا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. جنت کا مالک بنایا گیا ہے, کوثر کا مالک بنایا گیا ہے, سلسبیل کا مالک بنایا گیا ہے. تمام نعمتوں کو پروردگار عالم نے اہل بیت کے سامنے پیش کیا, اور یہی وہ مظہر ہے کہ رب جلیل جو پیش کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے سامنے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. تم میرے بندے ہو, تم نے مجھ سے دوری اختیار کی ہے, تم مجھ سے فرار اختیار کر رہے ہو, لیکن میں جانتا ہوں کہ تم میرے بندے ہو, تم فرار اختیار نہیں کر سکتے ہو, تم کہیں جا نہیں سکتے ہو, تم پریشان ہو سکتے ہو, تم مزمحل ہو سکتے ہو, تم حیران ہو سکتے ہو,
تمہاری تمام حالات سے میں باخبر ہوں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو تم اپنے نفسوں کے اوپر زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، تم میری جانب پلٹ آؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار عالم ہی ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہی سب سے زیادہ بخشنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ توجہ کریے گا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹے، کہ رب کی بارگاہ میں پلٹنے کے بعد کہے کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں نے گڑبڑی کی، میں غلط تھا، میں اعتراف کرتا ہوں، میں نادم ہوں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان اظہار ندامت کرے، اسی لیے قرآن میں اعلان ہے سورہ یونس میں کہ اگر جناب یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ تا قیامت آپ کو مچھلی کے بطن میں رکھتا، پیٹ میں رکھتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ہی کیا ہے تمام برائیوں سے، اس کو آپ توجہ سے سنیں، ہر عکس کا، ہر شے کا عکس ہے اور وہ منعکس ہوتا ہے، یعنی ہر شے کا اپوزٹ ہے، اور وہ اپوزٹ کیا ہے پھر اس کی طرف پلٹتا بھی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سبحان ہے، اللہ تمام برائیوں سے پاک ہے، اللہ منزہ ہے، شائبہ بھی نہیں ہے، اللہ تمام۔ اب اس کا عکس کون ہے؟ ہمارے جیسے فتنہ پرور، بدماش، ذلیل، رذیل، گمراہ۔ ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہے؟ اس سبحان ہے، سبحان ہے تو وہ تمام برائیوں سے منزہ ہے، شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، وہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ تمام برائیاں ہم انجام دیں گے، برائیاں تمام ہم انجام دیں گے، تو وہ سبحان اور ہم ہیں سب سے خراب لوگ، انسان۔ اور فرشتوں نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں، اور فسادی ہونا بھی ٹھیک ہے، سفاک لوگ ہیں، دو چیزیں ہیں، فسادی ہونا، ضلالت کرنا، گمراہی پھیلانا، گناہ انجام دینا، سفاکی سب سے خراب چیز ہے، بے مروت ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ وہاں یفسدو، فساد پھیلائیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، ان کا کام ہی ہے یہ فساد پھیلانا، گمراہی پھیلانا، تمام برائیاں انجام دیں، لیکن ساتھ میں کیا سفاک بھی ہیں، یعنی بے مروت ہیں۔ بے مروت بڑا خراب ہوتا ہے کہ ان کے اندر بے مروتی بھی پائی جاتی ہے، اور جب بے مروت ہو جاتے ہیں تو کتنے بے مروت ہوئے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ توجہ کر لیجیے آپ کہ اس کے اوپر کہ اتنا بے مروت ہوئے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا، تو اتنی بے مروتی پائی جاتی ہے۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے نبی باپ سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، اور جناب یوسف اور یعقوب میں برسوں جدائی رہی، آپ گریہ کرتے رہے، پھر بھی انہوں نے نہیں بتایا۔
رحم نہیں آیا۔ آپ توجہ کریے گا کہ بے مروتی کا عالم دیکھیے، جب معاملہ پھنس گیا تو بتایا۔ یہ اس واقعے سے سمجھیے کہ جناب یوسف کا جب معاملہ پھنس گیا، بنیامین گرفتار ہو گئے، تب آگے بتایا کہ معاملہ تو پھنس گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آیا۔ تو انسانی کیفیت بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بلند کرو، بالا کرو، اعلیٰ کرو، کیونکہ تم جب اپنے آپ کو بلند کرو گے تو یہی تمہارا عمل بارگاہ منان میں قبول ہوگا۔ وہ سبحان ہے، تمام برائیوں سے منزہ ہے، لیکن ان تمام برائیوں سے وہ منزہ ہونے کے بعد تمہارے جیسے گنہگار کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی تم اپنی آپ کو انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم کہہ کے اس کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، شب آئی اور شب کی تاریکی میں تم نے مصلی عبادت بچھا دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تھا بہت بدترین، یہ تھا بہت ذلیل، یہ تھا بہت گمراہ، یہ بہت بے ایمان تھا، لیکن دیکھو جیسے ہی رات ڈھلی اپنے آپ یہ میری طرف پلٹ آیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ ہم ہیں، یہ ہماری عبادتیں یعنی رکعتان، یہ ہماری 2 رکعتوں کا یہ احترام ہے، یہ مقام ہے۔ تو اس کی نماز کیا ہوگی جس نے مرضی پروردگار میں ساری زندگی گزار دی ہو؟ جب ایک رکعت سے دوسری رکعت میں اپنے پیر کو رکھتا تھا تو پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا تھا۔ جس نے پوری زندگی شب بیداری میں گزاری ہو، صرف ایک شب وہ سویا کہ جس کو شب ہجرت کہا جاتا ہے، کہ جس میں اس نے مرضی معبود کو خرید لیا ہے۔ ہماری 2 رکعت کی اتنی اہمیت ہے، اور جس نے پوری زندگی شب بیداری میں گزاری ہے اس کا کیا مقام ہوگا کہ خود پروردگار عالم اس کے سونے کے نذرانے کو اپنی مرضی دے دے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مرتبہ ہے جو اس خاندان رسالت مآب کو عنایت کیا گیا، اور سرکار مصطفیٰ مسلسل 6 مہینے اس جوڑی پہ آ کے سلام کرتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ لیکن ارباب ازا تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابھی مصطفیٰ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر اس ڈیوڑھی پہ جمع ہو۔ اس ڈیوڑھی پہ کہ جس کے اوپر مصطفیٰ نے مسلسل سلام پڑھا۔ ارباب اعظم، میں نے تاریخ کو پڑھا کہ کب مصطفیٰ آ کر سلام کرتے تھے، تو روایت میں ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد آ کر یہ سلام کہتے تھے مسلسل 6 مہینہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ ہر بات فراموش ہو سکتی ہے لیکن صبح کی بات فراموش نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلسل امت کو یاد دلایا کہ یہ دیکھو یہ میری بیٹی کی ڈیوڑی ہے، لیکن ارباب ازا یہ مصطفیٰ کی بیٹی کی ڈیوڑی ہے۔ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے اور مصطفیٰ کی بیٹی کی ڈیوڑی پر آگ کو جلا دیا گیا۔ ارباب ازا آگ نے دروازے کو پکڑا، جلتا ہوا دروازہ مصطفیٰ کی بیٹی کے اوپر گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، بچہ شہید ہو گیا۔ یا فزت و خزینی، اے فزا آؤ میری مدد کو آؤ، اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا
ظالم گھر میں گھس گئے، ابو الحسن کے گردن میں ریسمان ظلم ڈال دی گئی، کشا کشا مدینے کی گلیوں میں ابو الحسن کو کھینچا جانے لگا۔ ارباب ادا جیسے ہی غشی سے فاقہ ہوا، رسول کی بیٹی سیدہ بازار میں آ گئی، آنے کے بعد یہ صدا بلند کر رہی تھی، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، لیکن کوئی ابو الحسن کو چھوڑنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ تمام حواس کو جمع کیا، ابو الحسن کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، ظالم نے تازیانہ چلایا، بازو زخمی ہوا، سیدہ نے ابو الحسن کو چھوڑ دیا۔ ابو الحسن مسجد میں آئے، اجرکم اللہ، مصطفیٰ کی بیٹی مسجد میں آئی، گھنٹوں کھڑی ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، زخمی بازو ہے، لیکن سیدہ کی باتوں کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول کی بیٹی فرماتی ہے کہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی، اتنا کہنا تھا، مسجد النبوی کی دیواریں شرم سے بلند ہونے لگی۔ مسلمانوں نے دیکھا، ابو الحسن کو واپس کر دیا۔ میرا اللہ کو سلام ہو سیدہ کے اوپر کہ وقت کے امام ابو الحسن کو لے کر واپس پلٹی، لیکن 60 ہجری میں ثانیہ زہرا اسی مدینے سے برآمد ہوئی۔ ایسے جوانان بنی ہاشم تھے کہ جن کی شبیہ پوری کائنات میں نہیں ملتی، لیکن کربلا کے بن میں یہ ابو طالب کا چمن اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، سروں سے سہاگ اجڑ گیا، گودیاں ویران ہو گئی۔ ارباب ادا اسی عالم میں سیدہ نے اپنی زندگی گزاری، مرثیہ پڑھتی رہی، صبت علی مصائب صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر ایسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اگر روز روشن پہ نازل ہوتی تو تاریخ شب میں تبدیل ہو جاتی۔ اسی مرثیے کے ساتھ سیدہ کا وصال ہوا، شب کی تاریکی آئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، شب کی تاریکی میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ ارباب ادا مدینہ تھا، سیدہ تھی، شب کی تاریکی تھی، 11 ہجری تھی اور صرف 11 لوگ تھے۔ ارباب ادا 40 ہجری میں مصطفیٰ کا جنازہ کوفے میں اٹھا، شب کی تاریکی، 5 لوگ، حسن اور حسین پیچھے سے کاندھا دیے ہوئے تھے، آگے سے کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا۔ ارباب ادا 50 ہجری حسن مجتبیٰ کا جنازہ، تیروں کی بارش تھی، حسن کا جنازہ تھا۔ اجرکم اللہ، ارباب ادا 61 ہجری میں ایک جنازہ بطول کے لاڈلے کا تھا جو کربل کی سرزمین پہ پڑا ہوا تھا۔ حکم دیا جا رہا تھا نال بندی کی جائے، السلام علی مغسل بدم الجراح، سلام اس حسین غریب کے اوپر کہ جس کو خون سے غسل دیا گیا، السلام علی شیب الخضیب، سلام اس حسین غریب کے اوپر کہ جس کی داڑھی خون سے رنگین تھی، السلام علی قد الطریق، سلام اس حسین کے اوپر جو کربل میں پڑا تھا، السلام علی بدن الصلیب، سلام اس حسین کے اوپر کہ جس کے لباس کو لوٹ لیا گیا۔ حکم ہو رہا ہے نال بندی کی جائے، ماں جائی بہن منظر کو دیکھ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، صلو علیکہ ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے لالا، آپ کے اوپر آسمان کے ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ کا نواسہ کربل کی سرزمین پہ پڑا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد اس قلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد
ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفرہ اہل بیت کا مہمان قرار دے، خصوصاً جس مرحومہ اور مرحوم کے لیے مجلس عزا منعقد ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفرہ اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم کہ محمد جو مشتاق حج و زیارات ان کو مشرف فرما، جو پریشان عالم پریشانی رب فرما، جو مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد والم جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد والم حاضرین و بانیان کی دلی حاجات مستجاب فرما، کہ تمام مشکلات رب فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، جو تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد والم ظالمین کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد والم بہترین دعائی خون منتقم حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے آمان انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد والم تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما، تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم کہ محمد وآل محمد ایک مرتبہ پھر دعا گو ہیں کہ جن مرحومین کے لیے مجلس عزا منعقد ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفرہ اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ اللہم تقبل منا وانکا انت السمیع العلیم، سمیع دعا، ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے مرتبہ سورہ عام 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ عذرا عسکری بنت مختار حسین، مرحوم محمد عسکری ابن اعجاز حسین اور جملہ مرحومین کی روح کو احساس کرتے ہیں۔